ہر سال کی طرح ایام ازاں کی یہ الوداعی مجالس اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ برپا ہے، اور اس کی پہلی مجلس جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ ان مجالس سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ حشر سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں خدا فرماتا ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنت برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے کہا ہے اصحاب الجنہ اور ہے، اصحاب النار اور ہے، واصحاب الجنت هم الفائزون، اور یقیناً اصحاب الجنت ہی جو ہے، اصحاب الجنہ ہی جو ہے وہی کامیاب ہے۔ یقین اصحاب کی بات ہو رہی ہے، یقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں منبر سے ان موضوعات کو تلاش کر کے آپ تک پہنچاؤں جس سے کتابیں واقف ہیں لیکن منبر کی تاریخ کم واقف ہے۔ تو اس لیے ان 8 مجالس کے لیے موضوع ہوگا اصحاب امام حسین، کیونکہ جب ہم عشرہ اولیٰ میں ہوتے ہیں، جب ہم عشرہ محرم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہر ایک خطیب اور ذاکر مقدم سمجھتا ہے کہ میں بات کروں تو کیونکہ یہ 10 دن ہیں تو ان 10 دنوں میں تذکرہ اہل بیت کا ہو، آل رسول کا ہو، بنی ہاشم کا ہو۔ لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ اصحاب تھے جنہوں نے اپنی جان حسین علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ مل کے قربان کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان مجلسوں میں ان شخصیات پہ بات کریں، ان شخصیات کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی زندگی کے بارے میں بات ہو کہ آخر وہ کون لوگ تھے، ان میں کون سی ایسی انفرادیت تھی جو حسین نے ان کو چنا، آخر وہی انتخاب حسین کیوں ٹھہرے، ان میں کون سی ایسی غیر معمولی چیز تھی جس کی وجہ سے حسین نے ان کا انتخاب۔ اور آپ کو میں ہمیشہ یہ کبھی بھی میں نے نہیں کیا کہ جو میں پسند کروں وہ مجمع کو سنا۔ میں پہلی مجلس میں آپ کو یہ اختیار دے رہا ہوں کہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کے پاس موضوع تبدیل کروانے کا مکمل حق حاصل ہے، آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ موضوع تبدیل بھی کروا سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے آپ کسی پہ بات سننا چاہیں تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دنیا کا رواج ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہترین کام کیا ہو، یا جس نے زندگی میں کسی بھی طبقہ ہے زندگی میں یا کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں کوئی اپنی خدمات سر انجام دی ہو، تو اس کی زندگی کے بعد اس کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، یا وہ اپنی زندگی میں اپنی خود نوشت لکھتا یا اس کے جانے کے بعد اس کی زندگی پہ لکھا۔ یہ ہر کسی کی زندگی پہ نہیں لکھا جاتا، یہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے ہٹ کے کوئی خدمات سر انجام دی۔ اب کیونکہ کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں، تو اب ہمارے بچے موبائل سکرین پہ ہیں، تو جب بھی کسی اہم شخصیت کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ویکیپیڈیا پہ جا کے اس کے بارے میں مکمل معلومات لے لیتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں یہ معلومات جس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اکٹھی کر کے ان تک پہنچا دی جاتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ایسے۔ یہ رواج عربوں میں نہیں تھا، عرب سوانح حیات میں لکھتے تھے، عرب کسی اہم شخصیات کی خدمات کو یاد نہیں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ سب سے پہلے قرآن نے شروع کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے قصے لکھے، انبیاء کی سوانح حیات لکھی، نبیوں کے بارے میں بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہم حضرت موسیٰ کی امت نہیں،
لیکن ہمارے پاس حضرت موسیٰ کا پورا تذکرہ موجود ہے. ہم توریت نہ پڑھنے کے باوجود بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے, کس کو اپنا جانشین چھوڑ کے گئے تھے, ان کے دور میں فرعون نے کیا کہا تھا. یہ ان کی زندگی کی جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ ہمیں توریت کے ذریعے نہیں ملی, قرآن کے ذریعے. اللہ کا کلام کا طریقہ کار یہ ہے, وہ خدائے سخن, اس کے پاس یہ امتیاز ہے کہ وہ اعلیٰ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر لیتا ہے. وہ خالق کلام اہم لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر لیتا ہے, کیسوں کی صورت میں پھر ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اب خدا نے تو انبیاء کی بات کی, خدا نے اس قرآن کو جس کو بائے بسم اللہ سے شروع کیا اور سین والناس پہ ختم کیا, اس کتاب کو اللہ نے قیامت تک چلانا تھا اور اس کو ہر دور میں زندہ رکھنا تھا. لہذا خدا کا یہ گفتگو کا طریقہ کار ہے, اس کا کلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گفتگو کسی سے کرتا ہے, مخاطب کسی اور کو کر رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کی ہر آیت جو ہے تقریباً اس کا مصداق صرف اس دور میں نہیں, آج کے دور میں بھی. اگر خدا نے فرعون کی بات کی ہے تو صرف اس فرعون کی بات نہیں کی جس میں بھی انانیت ہوگی, جس میں بھی غرور ہوگا, جس میں بھی تکبر ہوگا. آپ قرآن کی آیت کو پڑھ کے دیکھیں تو وہ آیت اس پہ پوری فٹ آ جائے گی. اس لیے خدا جب بات کرتا ہے تو خدا کہتا ہے یا ایھا الکافرون, کافروں کے نام نہیں لیتا, یا ایھا الذین آمنوا, مومنوں کے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ صاحبان ایمان بھی صرف ایک دور میں نہیں, ہر دور میں آنے. یقین کیجئے یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جو اس دور میں اتری اس کے مصداق اس دور میں بھی. جو نشانیاں خدا نے منافقوں کی اس دور میں بتائی تھی وہ آج کے دور میں بھی بالکل پوری آئیں گی. کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھے گا تو وہ کہے گا بالکل اللہ کا یہ خطاب جو تھا یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں. اللہ نے کافروں سے خطاب کیا, منافقین کی بات کی, خدا نے یہود و نصارہ کے لیے آیتیں بھیجی, فرعون و نمرود کی بات کی. یقین کیجئے کہ ہر آیت کا مصداق صرف اس دور میں نہیں تھا, پچھلے دور میں بھی اور اگلے دور میں بھی, کیونکہ قرآن فرعون کے دور میں نہیں تھا, قرآن نمرود کے دور میں نہیں تھا. اللہ نے پچھلی باتیں بھی کی اور اگلے لوگوں کو بھی اس آیت کے دائرے میں لے لیا. اب خدا نے جیسا کہ اب یہ دیکھیں یہ مائک جو ہے نا اس کی آواز بند ہوگی, جو بندہ پیچھے بیٹھا اسے کہیں آگے لے کسی طریقے سے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہ صلی علی محمد وآلہ. میں نے یہ مجالس لینے سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ ساؤنڈ ایک ہی بندہ ٹھیک کرے. صلی علی محمد وآلہ. جہاں آواز پہلے تو انہیں کہ بالکل ٹھیک کر دے, میں خود اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا اپنی آواز کو, لیکن مائک کی آواز وہی رہنے دے جہاں پہلے. لیکن ایک زندہ معجزہ دیکھیے گا, زندہ معجزہ دیکھیے کہ خدا نے آیتوں کا مصداق صرف اس دور میں نہیں قیامت تک رکھا. لے زندہ معجزہ سنیے اگر آج کی تقریر کا تمکین. لیکن جو آیتیں اہل بیت کے لیے آئیں وہ صرف اہل بیت کے لیے. کاش کوئی بندہ اس جملے کی قدر کرتا. آپ کو فرعون والی آیت فٹ ہوتی دکھائی دے دے گی, آپ کو کافروں والی آیت کے مصداق مل جائیں گے, لیکن خدا نے میں انما یرید اللہ کی آیت صرف اہل بیت کے لیے بھیجی. بسم اللہ. انما ولیکم اللہ میں صرف علی آ رہا ہے. وَيُطْمِعُونَ طَعَامَ کی آیت بھیجی تو صرف اہل بیت کی سخاوت میں بھیجی. جو آیتیں اہل بیت کے لیے آئی ہیں اللہ نے ان آیتوں میں کسی کو شریک نہیں کی. اب لفظ کہہ دو اگر آپ قبول کر لیں گے, یہ آیتوں میں بھی لا شریک ہے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہے. یہ آیتوں میں بھی لا شریک ہے.
اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ آیتوں میں بھی کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے. اب سر پہ قرآن رکھ کے آج کی مجلس کا پہلا جملہ سننا، جب وہ اللہ آیتوں میں اہل بیت کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، وہ محمد کے منبر پہ کسی کو کیسے نہ. جو اللہ آیتوں میں شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ خلافت میں شرکت کیسے برداشت کرتا؟ میں صرف ایک آیت، انما یرید اللہ، اس میں آل محمد کی طہارت کا اعلان، آل محمد کی عصمت کا اعلان. تو صرف اہل بیت تو معصوم نہیں، نبی بھی معصوم ہے، ملائکہ بھی معصوم ہے. کہو کسی مولوی کو جرت کرے کہ قرآن کی حاشیے پہ لکھے کہ یہاں انما یرید اللہ سے مراد آدم ہے، ابراہیم ہے، نوح ہے، کیونکہ خدا نے یہاں پر نام نہیں لیے، خدا نے طہارت کی بات کی ہے. تو جتنے بھی معصوم ہیں ان میں سے کسی معصوم کو فٹ کر کے دکھاؤ، بتاؤ کہ جبریل بھی معصوم ہے، میکائیل بھی معصوم ہے، آدم بھی معصوم ہے، ابراہیم بھی معصوم ہے. لیکن وہ خدا جانتا تھا کہ میں آیتوں کے دروازے کھول کے نہیں رکھوں گا تاکہ کسی غیرے کو داخل نہ کر دے. خدا نے میں انما یرید اللہ کی آیت کو بھیجا. یہاں صرف عصمت شرط نہیں ہے، اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے صرف عصمت شرط نہیں ہے، فاطمہ سے نسبت بھی شرط ہے. یہاں صرف عصمت شرط نہیں، نسبت فاطمہ بھی شرط. اب جس کو نسبت فاطمہ ہے لاؤ، کیونکہ خدا نے یہاں پر نس دے دی، ہم فاطمہ تو بابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ خاندان اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے. چلے پہلی ہی مجلس میں تحفہ دینے لگا ہوں، پہلی ہی مجلس میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. آج سے کہتے جی صرف 14 معصوم ہیں، نہیں، 14 تو وہ ہیں جن کی عصمت کلی ہے. گھر کا فرد معصوم ہے. میں منبر پہ پہلے دعویٰ کروں گا، اس کے بعد قرآن کی آیت سے دلیل دوں گا. عباس معصوم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عباس معصوم نہیں تھے. جس نے حضرت عباس کو معصوم نہیں مانا وہ آج کے بعد حدیث قصہ نہ پڑھے. جس نے حضرت عباس کو غیر معصوم ماننا ہے آج کے بعد حدیث قصہ پڑھنا چھوڑ دے. میں حدیث قصہ سے عباس کی عصمت پڑھنے لگا ہوں. جب فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت القصہ، یہ چادر کے نیچے کون ہے، خدا نے کیا کہا، ہم فاطمہ تو بابوہا ببالوہا ببنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے. وبنوہا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. جاؤ عربی زبان سمجھنے والوں کے سروں پہ قرآن رکھو. بنوہا جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ 3 پہ ہوتا ہے. 2 ہو تو تثنیہ ہوتے ہیں، 3 اور 3 سے زیادہ ہو تو جمع ہوتے ہیں. خدا نے یہاں ابناہا نہیں کہا، بنوہا کہا. ہم فاطمہ تو وابوہا بنوہا، فاطمہ کے بیٹے 3 یا 3 سے زیادہ. حضرت عباس سے لے کے مہدی تک سارے چادر تطہیر میں ہیں. تو لہذا جب خدا گفتگو کرتا ہے، انشاءاللہ ایک مجلس جب آئے گی تذکرہ حضرت عباس پہ، پھر قرآن سے حضرت عباس پڑھیں گے. میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھوں گا جن کا مصداق صرف عباس ہے.
یہاں خدا شرط لگا رہا ہے نسبت کی، اسمت شرط نہیں ہے، نسبت شرط۔ جو آیتیں اہل بیت کے لیے آئی ان کا مصداق صرف اہل بیت۔ وہ کسی پہ رکھنا بھی چاہو تو کوئی اس آیت کا وزن اٹھا ہی نہیں سکتا۔ کسی کو اس آیت کے نیچے لے کے بھی آؤ وہ خود ہی دب کے مر جائے۔ اللہ نے جو آیتیں اہل بیت کے لیے بھیجی وہ صرف اہل بیت کی۔ اب یہاں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اصحاب النار بھی ہیں اور اصحاب الجنہ بھی ہیں۔ اب میں قرآن کی ان آیتوں کو روزانہ آپ کے سامنے پڑھوں گا جو صرف حسین کے صحاب کے لیے۔ حسین کے اصحاب اصحاب الیمین کہلائے۔ خدا نے قرآن میں بات کی ہے، تذکرہ کیا ہے، خدا نے صحاب کہف کی بھی بات کی ہے۔ وہ غار والے صحاب، وہ اس دور کے برگزیدہ لوگ تھے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند۔ جناب قبلہ ترابی صاحب تشریف لے آئے۔ ترابی کہہ دیا جائے یا حیدری کہہ دیا جائے بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ تراب علی کو کہتے ہیں۔ مٹی کے لیے لفظ تراب نہیں ہے، تین لفظ مٹی کے لیے، تراب بھی لفظ مٹی کے لیے، تین اور ہے، تراب اور ہے۔ انی خالق البشر من الطین، وہ اللہ وہ ہے جس نے مٹی سے بشر کو بنایا۔ مٹی کے لیے لفظ تین آیا ہے، تراب اور ہوتی ہے، تین اور ہے۔ جس مٹی میں پانی ملا دیا جائے وہ تین ہو جاتی ہے، جو بالکل خالص ہو وہ تراب ہوتی ہے، جس میں کچھ بھی شامل نہ ہو وہ تراب ہے۔ اس لیے کہا تھا نا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، بین الماء والتین۔ لیکن علی کے لیے جب لفظ آیا تو لفظ تراب آیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، چلے قبلہ ترابی صاحب آگے تو وہ لفظ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ قیامت والے دن ایک کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا۔ یقول الکافر لیتنی کنت تراب، قیامت والے دن ایک کافر کہے گا، ایک کافر۔ قرآن کی آیت ہے، کافرین نہیں، ایک کافر قرآن کہتا ہے قیامت والے دن چیخ کے کہے گا ہائے حسرت کاش میں تراب ہوتا۔ امام صادق سے آگے بندے نے پوچھا مولا یہ کون سی تراب کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا تراب لقب ہے میرے دادا علی کا۔ وہ کافر کہے گا کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ تو اب اصحاب کہف کی بھی بات ہے اور اصحاب رسول کی بھی بات ہے، لیکن رسالت مآب کے اصحاب جلیل القدر بھی، کیا کیا اصحاب پیغمبر، لیکن ان تمام اصحاب میں درجے ہیں۔ اصحاب رسول میں درجے ہیں، اصحاب بدر اور ہیں، مہاجرین اور ہیں، انصار اور ہیں، اصحاب بیت رضوان اور ہیں، مختلف قسم کے درجے ہیں اصحاب پیغمبر میں، اور ہر صحابی کو درجوں کے اعتبار سے مانا جاتا ہے اہل سنت میں بھی۔ اور اسی لیے ہم ممبروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصحاب کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے صحابی کی تعریف ہو جائے۔ اب میرے اہل سنت بھائیوں کے یہاں بڑی معتبر کتابیں اللہ صحابہ کے نام سے بھی، اسد الغابہ اصحاب پیغمبر پہ لکھی گئی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صحاب کے مختلف تعریفیں ہیں صحابی کی۔ اہل سنت کے ہاں 5 سے زیادہ تعریفیں صحابی کی پائی جاتی، جس نے رسول کو دیکھا ہو وہ صحابی۔ ایک تعریف ہے نہیں جس نے رسول کو دیکھا نہیں، جو رسول کو دیکھے اور آخری لمحے تک حالت ایمان میں رہے اسے صحابی کہا جائے۔ ہمارے نزدیک صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول کو ہاتھ پہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، صحبت پیغمبر پہ بیٹھے،
نبی کی ساری زندگی تک نبی کے ساتھ حالت ایمان میں رہے، اور اگر وہ نبی کے جانے کے بعد زندہ ہو تو اہل بیت یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بازات منی، فاطمہ مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اصحاب کا تعلق کے سے ہے، اہل بیت کا تعلق سے ہے۔ کے تعلق بدن سے ہوتا ہے، سے لہو سے ہوتا ہے۔ جو رسول کے بدن سے تعلق رکھتے تھے وہ کے والے تھے، جو رسول کے لہو سے تعلق رکھتے تھے وہ سے والے تھے۔ اب اصحاب پیغمبر میں درجے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ نقل ہے کہ اگر ہم صحاب کی عزت کریں گے تو جو صحاب بدر ہیں ان کی عزت اور ہے، جو صحاب بیت رضوان ہیں ان کی عزت اور ہے، جو تلقا ہیں جنہوں نے فتح مکہ پہ معافی مانگی تھی وہ اور ہے، جو صحاب رسول کے ساتھ مہاجرین تھے ان کی اور ہے، جو انصار ہیں ان کی اور ہے۔ یہ ہے رسول کے صحاب۔ اگر حسین اور رسول کے صحاب میں فرق دیکھا جائے تو رسول کے صحاب میں درجے ہیں، حسین کے صحاب میں درجہ نہیں۔ جو عزت زہیر کو ہے وہی مسلم اوسجا کو، جو درجہ حبیب کا ہے وہی حر کا ہے، کیونکہ سارے ہی علیہ السلام ہیں۔ حبیب بھی علیہ السلام ہے، حر بھی علیہ السلام ہے، اور یہ حبیب اور حر یہ دو حسین کے وہ صحابہ ہیں جن کی قبریں آج بھی کربلا میں موجود ہیں۔ جو زائرین گئے قبلۃ العربی کے ساتھ 40 پہ تھے، یہ سعادت ہے وہ مجلس میں تشریف فرمائے، جناب حبیب ذریعہ حسین کے ساتھ، اور جگیر حسین کے بعد۔ جناب حبیب کی قبر امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ، جناب حر کی قبر حدود کربلا کے باہر، بالکل کربلا کی سرحد پہ ہے حر کا روضہ۔ میں نے لفظ کہہ دیا تھا، مجھے لفظ کی وضاحت دینی ہے کہ جو مقام حبیب کا ہے وہی حر کا ہے۔ ابھی مجمع سے کوئی سوال کر سکتے بٹی صاحب کہ حبیب اور حر کا مقام ایک کیسے؟ وہ حسین کی زری کے سامنے سویا، یہ حدود کربلا کے باہر سویا۔ حسین کی نظر میں دونوں کا مقام ایک تھا، کربلا حسین کی خریدی ہوئی زمین تھی، حر کو جگیر کربلا کے سرحد پہ رکھا، حبیب کو قبر حسین کی سرحد پہ رکھا۔ اب جو کربلا میں حسین کی قبر پہ آئے گا وہ حبیب سے گزرے گا، جو جگیر میں آئے گا وہ حر سے گزرے گا۔ یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، حر ہے باب جگیر کربلا، حر دروازہ ہے کربلا کی جگیر میں آنے کا، حبیب دروازہ ہے حسین کی قبر پہ آنے کا۔ حسین نے ان دونوں کو دروازہ بنا دیا، حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے حسین نے سلام کیا۔ کوئی عام دین نہ سمجھنے والا کسی کو فقیہ کہے تو اچھا لگتا ہے، العظمت للہ، خود دین جسے فقیہ کہہ دے۔ ہمارے ہاں فقہا کی جو تعریف ہے، جو فقیہ کی تعریف ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو دین کو جاننے والا۔ قبلہ تشریف فرمائے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنا اور ہے، جو دینی معاملات سے، جو دینی مسائل سے واقف، اسے فقیہ نہیں کہتے۔ جو دینی مسائل کی حیثیت کو سمجھے اسے فقیہ کہتے۔ جو یہ سمجھے کہ دین کے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے وہ فقیہ نہیں۔ جو یہ سمجھے کہ یہ چیز واجب کیوں ہے اور دو عملوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے، جو دو برابر کے اعمال میں سے ایک کو ترجیح دینے کی اور بتانے کی پوزیشن میں ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں۔
हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर जनाब हुर को सलाम, और जब खत लिखा तो तब सलाम। आज भी कब्र हबीब पे चादर पे हुसैन अलैहिस्सलाम के वो खत की तहरीर लिखी हुई, और हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे रजुल फकीह कह के सलाम किया। जो दीन के मसाइल में सूझबूझ नहीं बल्कि उन मसाइल को तरजीह की बुनियाद पे देख सकता हो, उसे फकीह कहते हैं। अब ये हुसैन इसे रजुल फकीह क्यों कहा है? आशूर पे एक ऐसा वक्त आया था जब उधर से नमाज शुरू होने लगी थी और उधर से हुसैन पे हमला हो गया था। अब हबीब को फैसला करना था कि मैं हुसैन के पीछे नमाज पढ़ूं या हुसैन का तहफ्फुज करूं। हबीब के सामने दोनों चीजें आ गई, एक तहफ्फुज हुसैन था, एक अदाए नमाज थी। हबीब घोड़े की ज़ीन पे बैठे, हबीब ने लश्कर यजीद पे हमला किया, पीछे से एक सहाबी की आवाज आई, हबीब नमाज हो रही, नमाज नहीं पढ़ेगा? कहने लगा पढ़ूंगा लेकिन इसके नाने के पीछे पढ़ूंगा। बिल्कुल यही सलाम हुसैन इब्ने अली ने हजरत अब्बास को भी कहा। हजरत अब्बास को भी रजुल फकीह कहा है कि अब्बास तू भी रजुल फकीह है। मैंने एक मजलिस, मैंने वादा किया कि एक मजलिस जब तज़किरा हजरत अब्बास होगा और शबी अलम की बरामदगी होगी तो वो फिर तज़किरा हजरत अबुल फजल अब्बास होगा कि किस इज्जत के मालिक को अब्बास कहते हैं। अहले बैत के घर में हजरत अब्बास का इज्जत और हजरत अब्बास का वक़ार क्या था, किस किस मनसब पे फाइज था ये अली का बेटा। मैंने हैदरिया में मजलिस पढ़ते हुए कहा था कि हजरत अब्बास के बारे में गलतुल आम अकीदा पाया जाता है कि हजरत अब्बास लड़ना चाहते थे और हुसैन चाहते थे अब्बास ना लड़े। ये लफ्ज इतना आम हो गया है कि ये मिंबर से इतना पढ़ा जाता है कि हुसैन चाहते थे कि अब्बास ना लड़े लेकिन अब्बास चाहते थे मैं लड़ूं। ये किसने कहा है कि अब्बास वो चाहता था जो हुसैन नहीं चाहते थे? हुसैन की चाहत ही अब्बास की चाहत और अब्बास की चाहत ही हुसैन की चाहत। असहाब पैगंबर और थे, असहाब हुसैन और थे। इसलिए हुसैन इब्न अली ने कहा था नाना जैसे असहाब मुझे मिले वैसे आपको भी नहीं मिले। उन्हें रसूल बुला रहे थे और वो आ नहीं रहे थे, इन्हें हुसैन भेज रहे थे और ये जा नहीं रहे। वो मैदान जंग में उतरते थे लेकिन नतीजा जंग देखने के बाद नतीजा क्या होगा, जीती कैसे जाएगी। पहली जंग है इस्लाम की बदर, बिल्कुल 313 है और सहाबे पैगंबर परेशान हैं कि या रसूल अल्लाह हम थोड़े हैं, काफिर ज्यादा है। ये है रसूल के सहाबी 313 होके पैगंबर से कह रहे थे कि हम थोड़े हैं। और ये लाखों के मुकाबले में 72 होके हुसैन से कह रहे थे कि हमें लड़ने क्यों नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ये मजालिस इसी ज़ौक़ शौक़ के साथ चलती रहेंगी और रोज़ाना की मजालिस में तज़किरा या सहाबे पैगंबर और तज़किरा सहाबे हुसैन होगा। तफसीली मुसाहिब भाइयों का हुक्म है कि पढ़ा जाए। तज़किरा है आज शहजादा यौन मोहम्मद का। आलिया के बेटे हैं, नस्ल हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार है। ये अली की बेटी की गोद के पाले हुए हैं। करबला में सिर्फ अली के बेटों का खर्चा नहीं हुआ, अली की बेटियों का खर्चा। जो करबला से पहले उजड़ी वो भी अली की बेटी, जिसने मुस्लिम के साथ बेटे भेजे थे।
وہ شہزادی رقیہ بنت علی بھی علی کی بیٹی تھی. پھر عالیہ جس نے کربلا میں آ کے بیٹے دیا. آج پوری دنیا میں چلے جاؤ آپ کو پوری دنیا میں سادات ملیں گے. جس سے پوچھو کس کی اولاد ہے, کوئی کہے گا حسنی سید ہوں, کوئی کہے گا حسینی ہوں, عابدی ہوں, جعفری ہوں, کاظمی ہوں, رضوی ہوں, تقوی ہوں, نقوی ہوں. کوئی نہیں کہتا کہ میں زینبی ہوں. پھر میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں, آج کے بعد یہ نہ کہنا زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے, نسل قتل کروائی ہے علی کی. صرف 2 بیٹے نہیں دیے, کربلا میں اپنی نسل قتل کروائی. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ پہنچ چکے اور مکہ سے حسین ابن علی جا رہے تھے, حسین ابن علی کا لشکر چلا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مکہ تک حسین کے ساتھ, مکہ تک کے قافلے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ساتھ آئے. مکہ سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھیجا گیا. 4 قوتیں تھیں حسین کے پاس, عبداللہ ابن جعفر طیار, محمد حنفیہ, مسلم ابن عقیل اور عباس ابن علی. محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا, عبداللہ کو مکے چھوڑا, مسلم کو کوفے بھیجا, صرف عباس کو ساتھ میں. یہ کائنات کا پہلا سردار ہے جس نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا تھا. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, یہ جعفر طیار کے بیٹے تھے, بہت بڑے رئیس تھے. جب جناب جعفر طیار تجارت کی غرض سے شام سے واپس پلٹے تو جناب جعفر طیار نے مولا علی سے آ کے کہا کہ یا علی, مجھے شام کی تجارت سے بہت اچھا منافع ہوا. مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی جعفر طیار سے کہا بہتر ہے کہ آپ شام میں کوئی زمین خرید لیں. حضرت جعفر طیار دیکھ کے کہنے لگے ہم ہاشمی زیادہ زمینیں نہیں خریدتے. مولا علی فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شام میں زمین خرید. جناب جعفر طیار کے بعد جب جناب جعفر طیار کے بیٹوں میں باپ کا ترکہ تقسیم ہوا تو یہ شام والی زمین عبداللہ کے حصے میں آئی. جب جناب عبداللہ کی بارات علی کے گھر میں گئی ہے نا تو جناب عبداللہ نے, مولا امیر المومنین نے بیٹی کا عقد پڑھا. جناب عبداللہ نے کہا جو حق مہر کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. علی رو کے کہتے ہو سکے تو شام والی زمین میری بیٹی کو لے. آج بھی جہاں عالیہ کی قبر ہے وہ زینب کی اپنی جاگیر ہے. حسین نے کربلا خریدی تھی, شام قبر زینب, زینب کی جاگیر ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. جب حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا, آدھے رستے میں قافلہ پہنچا تھا یا پیچھے سے کسی کی آواز ہے کوئی حسین کو روکے, کوئی حسین کو روکے. مولا حسین لشکر کو روکے کہ عباس دیکھیے کون ہے. حضرت عباس نے دیکھا تو جناب عبداللہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے, جناب عباس دیکھ کے کہتے مولا سرکار عبداللہ آ رہے. مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو واپس کیا جلدی سے جناب عبداللہ کی طرف. جناب عبداللہ کہتے عباس مجھے بتاؤ علی کی بیٹی کا محمل کہاں ہے. جناب فضہ نے آ کے بتایا عالیہ حضرت عبداللہ آپ کا محمل پوچھ رہے ہیں. رو کہتی فضہ عبداللہ کی آنے سے پہلے حسین کو بلا. حسین عالیہ کے محمل کے قریب آئے, رو کے کہتی حسین عبداللہ سے پوچھ, روکنے تو نہیں آیا. جناب عبداللہ کا گھوڑا علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آیا. ابھی بھی دیکھ کے کہتی عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا اگر روکنے آیا ہے میں علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں, ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا ادھر میرا جنازہ نکلے گا, مجھے واپس نہ لے کے جانا. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا, 2 بچوں کو باہر نکالا, دیکھ کے کہنے لگے زینب جب امیر سفروں میں جائیں اس کا کوئی صدقہ دیا کرتے ہیں.
جب کا صدقہ دیا کرتے بی بی زینب نے اپنی عماری کا پردہ ہٹایا، رو کے کہتی اتنا امیر ہو گیا جعفر طیار کا بیٹا کہ زہرا کے بیٹے کا صدقہ دے۔ رو کے کہتے ہیں میں زہرا کے بیٹے کا صدقہ مال درہم دینار نہیں دے کے آیا، اگر حسین پہ مشکل آئے اون اپنی جانب سے صدقہ، محمد میری طرف سے صدقہ۔ دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے، علی کی بیٹی بیٹوں کو ساتھ لے کے کربلا پہنچ۔ جب شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، حسین خیام کا پہرا دے رہے تھے۔ ہر دروازے کے سامنے سے حسین گزرتے، کسی خیمے کے اندر سے آواز آتی قاسم تو یتیم ہے، کل مقتل سجے ماں کو شرمندہ نہ کروانا۔ قاسم لوگوں کا الزام ہے کہ حسن لڑتے نہیں تھے۔ سامنے بیٹھا ہوا بیٹا ماں سے کہہ رہا تھا اماں کل مقتل سجنے دے، تیرا قاسم ایسی جنگ کرے گا ہر لاش خیمے آئے گی، تیرے بیٹے کی لاش خیمے۔ کسی خیمے کے اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی اکبر تجھے 18 سال برکوں میں پالا۔ ایک خیمے کے سامنے سے حسین گزرے، صرف ماں بول رہی تھی، بچہ نہیں بول رہا تھا۔ ماں رو کے کہہ رہی، صرف میں لفظ پڑھوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے، ماں رو کے کہہ رہی تھی کاش تجھے چلنا آتا، اصغر میں تجھے سجا کے میدان میں بھیجتی، تجھے بطول کے بیٹے کا صدقہ کرتی۔ جب بہن کے خیمے کے پشت سے حسین گزرے تو عالیہ اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی اونو محمد، ہر ایک کو بہادری ایک طرف سے ملی ہے، تم طرفین سے بہادری لے کے آئے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کل میدان میں جانا تو لوگوں کو پتا چلے کہ جعفر طیار کے پوتے کیسے لڑتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے جناب اون کو سامنے کیا، رو کے کہنے لگی اون کوشش کرنا، کل میرا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جائے گا۔ اب میں سطر پڑھوں گا جو کربلا کے زائر بیٹھا ہے، چیخ سے پتہ چل جائے گا یہ کربلا کا زائر ہے۔ ماں رو کے کہتی اتنا دور گرنا حسین کو اٹھانا نہ پڑے، تیری لاش میرے غریب کو اٹھانی نہ پڑے۔ صبح حضرت عباس نے تیار کیے عالیہ کے بیٹے، دونوں شہزادوں کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ مقتل لہوف کہتی ہے یہ دو بچے وہ تھے جن کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ حضرت عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، عالیہ کی آواز ہے عباس میرے شہزادوں کو مقتل بھیجنے تک ٹیلے پہ آواز دینا۔ حضرت عباس نے دونوں شہزادوں کو مقتل میں بھیجا، خود عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حسین ٹیلے کے نیچے قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھے، فضہ دروازے پہ بیٹھی ہے، زینب مصلے پہ بیٹھی ہے، عباس ٹیلے پہ دے کے کہہ رہے آن دائیں رکاب پہ پاؤں رکھ، آن سامنے سے حملہ کر، محمد پیچھے ہٹ۔ دونوں شہزادوں کو غازی ٹیلے پہ لڑنا سکھا رہا تھا، آن کے مقتل میں جا کے کہا محمد تو دائیں سے جا میں بائیں سے آتا ہوں، ان لاکھوں کو جا کے بتائیں کہ تم نے حسین کو غریب سمجھا ہوا ہے۔ جناب آن لڑتے لڑتے عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، اس ملعون کے خیمے کی پشت پہ نیزہ مار کہتے تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا، عباس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ٹیلے پہ آن کی جنگ دیکھ رہا تھا، آن کا حملہ دیکھ کے کہہ رہا تھا مرحبا زینب کا بیٹا، مرحبا حیدر کرار کے نواسے، مرحبا جعفر طیار کے پوتے۔ عباس کی آواز سے حسین کی رگوں میں زندگی آ رہی تھی۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے دیکھا کہ عباس کی آواز نہیں آ رہی، حسین نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا عباس کا بدن کانپ رہا تھا، رو کے کہتا مولا اجازت دے میرے بچے فوجوں نے گھیر لیے ہیں، میرے شہزادے فوجوں نے گھیر لیے ہیں۔ عباس نے گھوڑا دوڑایا، عالیہ خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی عباس میں زینب ہو کے حکم دیتی ہوں مقتل میں نہ جانا، جہاں گرتے ہیں گرنے دے، جہاں گرتے ہیں گرنے دے۔
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ پڑھنے لگا ہوں ممبر سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آج اکثر زائرین کربلا جا کے، میں 3 سال سے کربلا ہوں، اکثر زائرین پوچھتے ہیں کہ صاحب جناب اون کی قبر تو یہ، محمد کہاں؟ زینب نے تو خیمے سے جوڑی بھیجی، محمد کہاں ہے؟ مقتل کہتی ہے محمد ہے گنج شہداء میں۔ اب اگر برداشت کرو تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جناب اون کی لاش کربلا سے باہر تھی، دفنا دی گئی، علیحدہ قبر بنائی گئی۔ محمد زینب کا چھوٹا بیٹا تھا، عباس کے پہنچنے سے پہلے محمد کی لاش میں گھوڑے دوڑ گئے۔ میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صرف قاسم پامال نہیں ہوا، زینب کا یہ بیٹا عباس کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کے سنگوں سے پامال۔ شام غریبہ قاتل حسین سے ایک روایت ہے، شمر ملاؤن نے آ کے سجاد سے کہا، اس نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ مولا سجاد نے کہا کن کی؟ کہنے لگا ہر لاش پہ ماں گئی ہے، یہ اون کی لاش ایسی ہے اس پہ ماں رونے نہیں آئی۔ مولا سجاد کی آواز آئی یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگا ان کی ماں کہاں ہے؟ فرمایا حسین کی لاش پہ رو رہی۔ نہیں بیٹوں کی لاش پہ آئی، یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی۔ بس آخری روایت پڑھوں گا اور شہزادوں کے تابوت برآمد ہو۔ جب پلٹ کی آئی تھی نا علی کی بیٹی مدینے واپس، روزانہ مولا سجاد کے گھر میں مجلس ہوتی، مردوں میں سجاد مجلس پڑھتے، عورتوں میں علی کی بیٹی مجلس پڑھتے۔ مولا سجاد مجلس پڑھتے تو اس مجلس کی روحانیت آپ خود تصور کرے کیا ہوگی۔ ہم کتابوں سے پڑھ کے سناتے اور آپ اتنا روتے، جہاں موقع کا گواہ اپنے بابے کا قتل پڑھتا ہوگا۔ مولا سجاد مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس تمام ہوئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھا ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی، سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے دیکھا، آواز دے کے چچا عبداللہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ چچا عبداللہ؟ حضرت عبداللہ کہتے جی آقا۔ دیکھ کے جناب سجاد کہتے چچا عبداللہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا 3 راتیں ہو گئی ہیں، 3 دن ہو گئے، ایک سوال کرنے آتا ہوں ہمت نہیں ہو رہی۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں چچا عبداللہ میں تیرے سوال سے واقف ہوں، لیکن چچا عبداللہ گھبرائیے نہ، سوال کیجئے۔ اب جس نے گھروں میں رونا، جناب عبداللہ رو کے کہتے ہیں حسین کا بیٹا اگر تو کہے تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کئی دنوں سے علی کی بیٹی کو لینے کے لیے آتا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ مولا سجاد دیکھ کے کہتے چچا عبداللہ آپ شرعی حاکم ہیں، آپ شوہر ہیں۔ مولا سجاد اٹھ کے گھر کے اندر گئے، جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی ویسے مستورات میں مجلس ہو رہی تھی۔ علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا پڑ رہی تھی۔ مولا سجاد جا کے گھر کے ستون کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے یوں سجاد کو دیکھا، بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، قریب آگے کہتی صحن میں کھڑی ہوئی، 40 دروازوں کے تالے لگے ہوئے دیکھے، بند دروازے دیکھ کے علی کی بیٹی صحن میں زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے زینب گھر سے جاتی اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، جناب فضا اٹھی، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بی بی اگر اجازت دے میں کنیز چھوڑ کے آؤں۔ آخری 1 منٹ ہے، جناب فضا نے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما، عبداللہ کا دروازہ آیا، عبداللہ کی حویلی کا دروازہ کھلا تھا، کھلا صحن عبداللہ کا، کھلی حویلی عبداللہ کی،
پونے 2 سال کے بعد علی کی بیٹی عبداللہ کی حویلی کے دروازے پہ آئی. زینب روتی روتی زمین میں بیٹھ گئی. جناب فضہ دے کے کہتی بی بی اکبر یاد آیا. رو کہتی نہیں بھولتی اکبر کو لیکن اب اکبر یاد نہیں آیا. فرمایا بی بی حسین یاد آیا. فرمایا نہیں بھولی اس کی 13 سر پہ لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. رو گیا بی بی کس کو رو رہی ہے؟ رو کہتی اماں فضہ تو میری گواہ ہے. میں کربلا سے مدینے تک یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی, یا اکبر کو روئی یا حسین کو روئی. آج پونے 2 سال بعد دروازے پہ آئی. مجھے میرا اور یاد آ گیا, مجھے میرا محمد یاد آ گیا. اور میرے بچے کربلا میں رہ گئے, اور میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. عبداللہ کے کانوں میں علی کی بیٹی کی آواز پڑی. عبداللہ دوڑ کے آئے. رو کہتے علی کی بیٹی نہ اون کو رونا نہ محمد کو رونا, اون بھی اکبر کا صدقہ, محمد بھی اکبر کا صدقہ. عبداللہ نے علی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. روکا آ گئی تو بسم اللہ گھر حاضر ہے. جو ہی عبداللہ کے ہاتھ علی کی بیٹی کی کلائی پہ گئے, عبداللہ نے ہاتھوں کو پیچھے کیا. عبداللہ کے ہاتھوں پہ لہو کی لکیریں آئے. رو کے نہ چھوڑو نہ محمد کو, بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ رو کہتی عبداللہ عباس کے اترنے کے بعد میرے ہاتھوں میں رسیاں, کبھی اس بالا کبھی اس بالا.